آج کا سبق اس شعر کے ساتھ پروں کو کھول زمانہ اڑان دیکھتا ہے، پروں کو کھول زمانہ اڑان دیکھتا ہے، زمیں پر بیٹھ کر کیا آسمان دیکھتا ہے، ملا ہے حسن تو اس حسن کی حفاظت کر، ملا ہے حسن تو اس حسن کی حفاظت کر، سنبھل کر چل تجھے سارا جہان دیکھتا ہے، سنبھل کر چل تجھے سارا جہان دیکھتا ہے۔ ہلو ڈیئر اسٹوڈینٹس، تو کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتا ہوں اچھے ہوں گے، سوستھ ہوں گے اور بہترین انداز سے اپنی پڑھائی کر رہے ہوں گے۔ تو اسٹوڈینٹس، آج کے اس ویڈیو میں، آج کے اس لیکچر میں، آج کے اس کلاس میں ہم بات کرنے والے ہیں کلاس 12 اردو کی کتاب جس کا نام ہے کہکشاں، اسی کا دوسرا چیپٹر جسے ہم اور آپ مٹی کا تیل کے نام سے جانتے ہیں۔ تو اسٹوڈینٹس، یہ جو چیپٹر نمبر 2 مٹی کا تیل ہے، تو آخر یہ کیا ہے؟ مضمون ہے، افسانہ ہے، غزل ہے، ناول ہے، داستان ہے؟ تو یہ ایک مضمون ہے اور اس کے جو رائٹر ہیں وہ ہیں خواجہ حسن نظامی۔ تو اسٹوڈینٹس، ویڈیو میں انت تک بنے رہیے اور دیکھتے رہیے آج کا یہ پیارا سا لیکچر، آج کا یہ پیارا سا ایپیسوڈ، آج کا یہ بہترین سا سبق جسے ہم اور آپ جانتے ہیں مٹی کا تیل۔ تو آئیے ہم لوگ دیکھتے ہیں مٹی کا تیل کو کہ آخر یہ کیا چیز ہے۔ تو اسٹوڈینٹس، آپ کو لکھا ہوا ملے گا ہیڈنگ میں مٹی کا تیل۔ کس کا تیل؟ مٹی کا تیل۔ یہ ایک مضمون ہے اور اس کے رائٹر ہیں خواجہ حسن نظامی۔ تو خواجہ حسن نظامی لکھتے ہیں، خاک ساران جہاں را بحقارت منگر، توچے دانی کے دری گرد سوارے باشد۔ اس شعر کا تشریح، اس شعر کا مطلب، اس شعر کا معنی کیا ہے؟ تو اسٹوڈینٹس، رائٹر صاحب لکھتے ہیں کہ خاک ساران جہاں را بحقارت منگر، توچے دانی کے دری گرد سوارے باشد۔ خاک ساران جہاں را بحقارت منگر، دنیا کے خاک ساروں کو حقارت سے مت دیکھ۔ شعر کا ترجمہ کیا ہے؟ یہ شعر جو ہے یہ فارسی کا شعر ہے نا؟ یہ جو لکھا ہوا ہے یہ فارسی میں لکھا ہوا ہے۔ خاک ساران جہاں، دنیا کے خاک ساروں کو، را بحقارت منگر، ہے نا، حقارت سے مت دیکھ۔ کس کو حقارت سے مت دیکھ؟ دنیا کے خاک ساروں کو حقارت سے مت دیکھ۔ خاک ساران جہاں، دنیا کے خاک ساروں کو، را بحقارت منگر، حقارت سے مت دیکھ۔ توچے دانی کے دری گرد سوارے باشد۔ تو کیا جانتا ہے؟ توچے دانی، تو کیا جانتا ہے کہ دری گرد سوارے باشد، کہ اس غبار میں کوئی سوار ہوگا، ہے نا؟ توچے دانی، تو کیا جانتا ہے کہ دری گرد، اس گرد میں سوارے باشد، کہ کوئی سوار ہوگا۔ رائٹر صاحب لکھتے ہیں، کیا لکھتے ہیں؟ کہ اللہ نے، یہاں پہ اللہ میاں لکھا ہوا ہے، تو یہ میاں جو ہے یہ رائٹر نے لکھا، بٹ اللہ میاں نہیں لکھنا چاہیے۔ اللہ میاں نہ کہہ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کہا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا میں کوئی چیز ایسی نہیں پیدا کی جو بیکار ہو۔ رائٹر صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ رائٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں جتنی بھی چیزیں پیدا کی ہے وہ سب کے کوئی نہ کوئی کام ہے، وہ سب کسی نہ کسی کام کے لیے ہے۔ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی نہ کسی مقصد کے لیے، کسی نہ کسی کام کے لیے پیدا کیا ہے، بیکار نہیں ہے یا حقیر و ذلیل سمجھی جا سکے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا میں کوئی چیز ایسی نہیں پیدا کی جو بیکار ہو یا حقیر و ذلیل سمجھی جا سکے۔ 4 عنصر، آگ، ہوا، پانی، خاک میں سب سے زیادہ
بے حقیقت خاک ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 4 عنصر پیدا کیے، کیا؟ پہلا آگ، ہوا، پانی، اور ایک خاک۔ خاک کا معنی مٹی۔ تو ان چاروں میں سب سے زیادہ، کن چاروں میں؟ ہوا، پانی، آگ میں سب سے زیادہ بے حقیقت خاک ہے۔ بے حقیقت کون ہے؟ خاک ہے، جو تمام مخلوقات کے پاؤں میں روندی جاتی ہے۔ کون بے حقیقت ہے؟ خاک۔ خاک کا معنی مٹی۔ مٹی جو ہے وہ بے حقیقت ہے نا؟ سب سے زیادہ بے حقیقت مٹی ہے، خاک ہے، جو تمام مخلوقات کے پاؤں میں روندی جاتی ہے، پانی کے زور کے ساتھ بہہ جاتی ہے۔ پانی کے زور کے ساتھ بہہ جاتی ہے۔ کیا ہوتی ہے؟ مٹی جو ہے وہ مخلوقات کے پاؤں میں روندی جاتی ہے اور پانی کے زور کے ساتھ بہہ جاتی ہے، ہوا کے جھونکے سے اڑ جاتی ہے اور آگ کی تمازت سے جلا کرتی ہے مگر اف نہیں کرتی۔ کیا کیا ہوا؟ سب سے زیادہ، ان چاروں میں سب سے زیادہ بے حقیقت کیا ہے؟ خاک ہے، مٹی ہے، ٹھیک، جو تمام مخلوقات کے پاؤں میں کیا ہوتی ہے؟ روندی جاتی ہے، ٹھیک، پانی کے زور کے ساتھ بہہ جاتی ہے، ٹھیک، ہوا کے جھونکے سے اڑ جاتی ہے اور آگ کی تمازت سے جلا کرتی ہے مگر اف نہیں کہتی، اف نہیں کرتی۔ مطلب خاک کے ساتھ، مٹی کے ساتھ اتنا کچھ ہونے کے باوجود بھی مٹی اف تک نہیں کرتی۔ دیکھنے میں اس کی بے چارگی اور ذلت پر ترس آتا ہے نا؟ دیکھنے میں، کیا کرنے میں؟ مٹی کو دیکھنے میں اس کی، کس کی؟ اس کی، مٹی کی بے چارگی اور ذلت پر ترس آتا ہے۔ لیکن خود اس سے سوال کیا جائے تو خدا کا لاکھ لاکھ شکر کرے گی کہ میری شان سب سے بڑی اور نرالی بنائی۔ مطلب اس کی بے چارگی اور ذلت پر ترس آتا ہے، کس کو؟ انسان کو۔ لیکن خود اس سے سوال کیا جائے، کس سے؟ مٹی سے، تو خدا کا لاکھ لاکھ شکر کرے گی۔ کون؟ مٹی۔ میری شان سب سے بڑی اور نرالی بنائی۔ مطلب اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری شان سب سے نرالی اور سب سے بڑی بنائی۔ ہر چیز کا خمیر میرے وجود سے تیار کیا۔ الغرض دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں ان سب چیزوں کا جو خمیر ہے، جو تیار کیا گیا، وہ اسی سے تیار کیا گیا، مطلب مٹی سے، خاک سے۔ خاص کر انسان جو اشرف المخلوقات ہے، مجھ سے پیدا ہوتا ہے اور مجھ ہی میں فنا ہو جاتا ہے۔ مٹی کہہ رہی ہے کہ اشرف المخلوقات انسان جو ہے وہ مجھ سے ہی پیدا ہوتی ہے اور مجھ میں ہی دفن ہو جاتی ہے۔ مجھ سے پیدا ہوتی ہے انسان، مجھ سے پیدا ہوتا ہے اور مجھ ہی میں فنا ہو جاتا ہے۔ اس ناچیز خاک کی تہ میں وہ نایاب خزانے قدرت کے دبے ہوئے ہیں جن کو کام میں لا کر انسان آدمی کہلاتا ہے، ورنہ جانوروں کی طرح زندگی بسر کرتا۔ خیر اور چیزیں تو اپنی جگہ ہے، مٹی کے بعض ٹکڑوں کی تہ میں ایک قسم کا چکنا بدبودار پانی ہوتا ہے جس کو لوگ مٹی کا تیل کہتے ہیں۔ مقابلہ کر کے دیکھو تو چمیلی کا تیل، موتیا کا تیل اپنی خوشبو کے سبب اس بدبودار تیل سے لاکھ درجے بہتر ہے۔ بڑے بڑے خوبصورت اور نازک دماغ لوگ چمیلی وغیرہ کے تیل کو سر چڑھائے رکھتے ہیں، اور جہاں مٹی کا تیل اس ناچیز خاک کی تہ میں وہ نایاب خزانے قدرت کے دبے ہوئے ہیں جن کو کام میں لا کر انسان آدمی کہلاتا ہے، اور اسی زمین کے اندر ایک قسم کی تیل پائی جاتی ہے
جس کو مٹی کا تیل کہا جاتا ہے، مقابلہ کر کے دیکھو تو چمیلی کا تیل، متیا کا تیل ہے نا، اپنی خوشبو کے سبب اس بدبودار تیل سے لاکھ درجہ بہتر ہے۔ اور ناک ڈھکلی، جیسے ہی ان تیلوں کی جگہ مٹی کا تیل آیا تو لوگوں نے اپنا ناک ڈھکنے لگا، مگر ضرورت کے لحاظ سے یہ گندا سڑا پانی تمام تیلوں سے بڑھ چڑھ کر ہے۔ کس کے بارے میں کہا جا رہا ہے؟ مٹی کا تیل، کہ مٹی کا تیل ضرورت کے لحاظ سے یہ گندا سڑا پانی تمام تیلوں سے بڑھ چڑھ کر ہے۔ آج کل تمام دنیا میں اسی کے دم سے اجالا ہے۔ کس کے دم سے اجالا ہے؟ مٹی کا تیل کے دم سے اجالا ہے۔ اگر گیس اور بجلی کی روشنی نے اب مٹی کے تیل کو بھی مات کرنا شروع کر دیا ہے۔ پہلے کے لوگ مٹی کا ہی تیل کا یوز کرتے تھے، لیکن اب کیا ہوا کہ اب گیس اور بجلی نے کیا کیا؟ مٹی کے تیل کو مات کرنا شروع کر دیا، مطلب اس کا ویلیو گرا دیا۔ تاہم اس کا عالمگیر اثر ابھی تک باقی ہے۔ مطلب گیس اور بجلی کی روشنی نے مٹی کے تیل کو مات کرنا شروع کر دیا، تاہم اس کا عالمگیر ہے نا اثر ابھی تک باقی ہے۔ کس کا؟ مٹی کے تیل کا۔ متوسط درجے اور ادنا درجے کے آدمی جو دنیا میں زیادہ تعداد رکھتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ متوسط درجے مطلب میانی درجے اور ادنا درجے کے آدمی، یہ دو درجے کے آدمی کیا کرتے ہیں؟ جو دنیا میں زیادہ تعداد رکھتے ہیں، ان کی تعداد زیادہ ہے، مٹی کے تیل کے سوا اور کچھ نہیں جلا سکتے ہیں۔ یہ جو متوسط درجے اور ادنا درجے کے آدمی ہیں، یہ صرف اور صرف مٹی کے تیل کا ہی استعمال کرتے ہیں، مٹی کا تیل ہی جلاتے ہیں۔ یہی تیل روشنی میں لڑکوں کو سبق یاد کراتا ہے، جوانوں کو حسن افروزی کے جلوے دکھاتا ہے اور بوڑھوں کو ٹھوکروں سے بچاتا ہے۔ اسی کی روشنی میں نمازی نمازیں پڑھتے، پجاری پوجا کرتے، وائز اور کتھا کے جلسے ہوتے۔ یہی وہ تیل ہے کہ جو چور کو چوری میں مدد دیتا ہے اور پولیس کو چور پکڑنے میں لالٹین دکھاتا ہے۔ غم کی رات میں، جدائی کی رات میں، جب مونی سے غم و غسار پاس نہ ہو تو مٹی کا تیل جل جل کر اپنا وجود فنا کر دیتا ہے اور انسان کا شریک غم بن کر باعث تسلی ہوتا ہے۔ واہ، رائٹر صاحب نے کیا ہی زبردست جملے استعمال کیے ہیں اس مٹی کا تیل کے لیے۔ کہہ رہے ہیں کہ یہی تیل، کون سا تیل؟ مٹی کا تیل روشنی میں لڑکوں کو سبق یاد کراتا ہے، جوانوں کو حسن افروزی کے جلوے دکھاتا ہے، بوڑھوں کو ٹھوکروں سے بچاتا ہے۔ اسی کی روشنی میں نمازی نماز پڑھتے، پجاری پوجا کرتے، وائز اور کتھا کے جلسے ہوتے۔ یہی وہ تیل ہے کہ چور کو چوری میں مدد ملتا ہے، چور کو مدد دیتا ہے اور پولیس کو چور پکڑنے میں لالٹین دکھاتا ہے۔ غم کی رات میں، جدائی کی رات میں، جب مونی سے غم و غسار پاس نہ ہو تو مٹی کا تیل جل جل کر اپنا وجود فنا کر دیتا ہے اور انسان کا شریک غم بن کر باعث تسلی ہوتا ہے۔ امریکہ کا راگ فیلر اسی خاک کے نیچے رہنے والے تیل کی بدولت لاتعداد دولت کا مالک ہے۔ یہی تیل دوسرے ملک کے ہاتھ میں رہنے کے باعث ہندوستان کی دولت غیروں کو بانٹ رہا ہے۔ یہی تیل دنیا کی تمام گلیوں میں کام آتا ہے۔ یہی وہ چیز ہے جس کے بل پر دنیا کے مشہور سواری موٹر کار زمین پر دوڑتی پھرتی ہے۔ امریکہ کا ایک تاجر ہے راگ فیلر، اس نے کیا کیا؟ وہ اسی خاک کے نیچے رہنے والے تیل، راگ فیلر ایک تیل کا ویاپاری تھا۔
جس نے لاتعداد مال کا اکٹھا کیا مال کا مالک ہوا۔ یہی تیل دوسرے ملکوں کے ہاتھ رہنے کے باعث کیا ہوا، ہندوستان کا دولت بڑھ گیا۔ یہی تیل دنیا کی تمام گلیوں میں کام آتا ہے۔ یہی وہ چیز ہے جس کے بل پر دنیا کی مشہور سواری موٹر کار زمین پر دوڑتی پھرتی نظر آ رہی ہے۔ اے خاک نشیں تیل، اب رائٹر لکھتے ہیں اے خاک نشیں تیل، تیل کیونکہ خاک کے نیچے رہتی ہے، زمین کے نیچے رہتی ہے، مٹی کے نیچے رہتی ہے، ہم کو تیری یہ ادا بھاتی ہے کہ جہاں آگ قریب آئی اور تو مستعمل ہوا۔ خدا کی قدرت ہے کہ تجھ میں یہ صلاحیت ہے کہ تو آن کی آن میں شعلہ زار بن کر مقبول ہو جاتا ہے، اور انسان کی یہ قسمت کو برسوں ٹکریں مارتا ہے، پہاڑوں دریاؤں میں سرگرداں پھرتا ہے، مگر وہ تجلی نصیب نہیں ہوتی جو وجود خاکی کو جلا کر فنا کر دے۔ تو اتنا بے غرض و بے تعلق کیوں ہے؟ تیری روشنی میں شراب خوری ہو یا عبادت الہی، تجھے روشنی دینے سے کام کیا تو محتسبی نہیں کر سکتا جو لوگوں کو گناہ سے بچائے یا کم سے کم ان کو گناہ کرنے میں مدد نہ دے؟ کیا تجھ میں اتنی طاقت نہیں کہ خدا کے نافرمان انسان کو اپنے آتشی تماچے سے خبردار کر دے؟ بے شک تجھ میں سب طاقتیں خدا نے رکھی ہیں، مگر تو اچھی طاقتوں کو کام میں لاتا ہے جس سے کسی کو تکلیف یا کسی کی دل آزاری نہ ہو۔ البتہ انسان اپنی نیک قوتوں کو بھول جاتا ہے اور بری طاقتوں کو کام میں لا کر خود تکلیف اٹھاتا اور دوسروں کو تکلیف دیتا۔ اگر وہ تیری صلاح سی پالیسی پر عمل کرے تو دنیا میں ایسا ہی امن قائم ہو جائے جس طرح لیمپ کی روشنی میں سب لوگ خوشی و خرمی سے زندگی بسر کرتے ہیں۔ لفظ و معانی خاک ساران جہاں را با حقارت منگر۔ اس شعر کا مطلب دنیا کے خاک ساروں کو حقارت سے مت دیکھ، توچے دانی کے دریں گرد سوارے باشد، تو کیا جانتا ہے کہ اس غبار میں کوئی سوار ہوگا؟